دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو عراق کی تاریخ بتائیں گے۔ عراق کی تاریخ بہت پرانی اور دلچسپ ہے۔ عراق کو کس کس نے فتح کیا اور عراق کب کب مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا، مکمل تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ دوستو عراق ایشیا کا ایک اہم عرب اور مسلمان ملک ہے۔ سرکاری طور پر جمہوریہ عراق مشرق وسطی کا ایک ملک ہے۔ یہ وفاقی پارلیمانی جمہوریہ ہے جو 19 صوبوں پر مشتمل ہے۔ یہ قدیم میسوپوٹامیہ کے کچھ صحرائی علاقوں اور مزید کچھ علاقوں پر مشتمل ہے۔ تیل کے ذخائر میں یہ دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے۔ اس کے جنوب میں کویت اور سعودی عرب، مغرب میں اردن، شمال مغرب میں شام، شمال میں ترکی اور مشرق میں ایران کے علاقہ جات ہیں۔ اسے ایک محدود سمندری رسائی بھی حاصل ہے جو خلیج فارس کے ساحل پر قصر پر ہے جو بصرہ سے بہت قریب ہے۔ دوستو یاد رہے کہ عراق دنیا کے قدیم ترین ممالک میں شامل ہے جس نے کئی تہذیبوں کو جنم دیا۔ فلسطین کی طرح اسے انبیاء کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ عراق سلطنت فارس کا حصہ تھا۔ عراق کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر بغداد ہے۔ زیادہ تر عراقی مسلمان ہیں۔ اقلیتی عقائد میں عیسائی، یزدی اور زردشتی مذاہب شامل ہیں۔ عراق کی سرکاری زبان عربی اور گرد ہے۔ دوسری زبانیں بھی مخصوص علاقوں میں بولی جاتی ہیں جیسا کہ ترکی، ترکمان، سورت آشوری اور آرمینیائی۔ کہا جاتا ہے کہ عراق دنیا کا 33واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ بغداد کے علاوہ نجف، کوفہ، بصرہ، کربلا، سامرہ، موصل اور کرکوک اس کے مشہور شہر ہیں۔ دریائے دجلہ اور فرات اس کے مشہور دریا ہیں۔ ان کے درمیان کی وادی انتہائی زرخیز ہے۔ اس میں 7 سے 9 ہزار سال سے بھی پرانے آثار ملتے ہیں۔ سمیری، آکادی، وزیریہ اور بابل کی تہذیبیں اس علاقے میں پروان چڑھیں اور فنا ہوئیں۔ دوستو تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ 6000 قبل مسیح سے عراق کے دجلہ اور دریائے فرات کے درمیان کے زرخیز میدانی علاقے جسے میسوپوٹامیہ کہا جاتا ہے، نسمیری اور اکادی اور آشوری دور کے قدیم ترین شہروں اور تہذیب سلطنتوں کو جنم دیا۔ میسوپوٹامیہ ایک تہذیب کا گہوارہ تھا جس نے تحریری نظام، ریاضی، وقت کا نظام، تقویم، علم نجوم اور قانون میثاق کو دیکھا۔ بعد میں عباسی خلافت کے دور میں بغداد دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر بن گیا۔ اسلامی سنہری دور کے دوران یہ شہر ایک اہم ثقافتی اور فکری مرکز میں تبدیل ہوا اور اس نے اپنے تعلیمی اداروں بشمول دارالحکومت کے لیے دنیا بھر میں شہرت حاصل کی، اور یہ شہر سن 1258 میں بغداد کے محاصرے کے دوران منگول سلطنت کے ہاتھوں بڑی حد تک تباہ ہو گیا۔ دوستو روایات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کا تعلق اس علاقے سے تھا، اور روایات بتاتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اس کے شہر کرنا کو اپنا وطن بنایا تھا۔ دوستو روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے، اور اس کے علاوہ بھی عراق بہت سے انبیاء کی سرزمین ہے جیسا کہ حضرت یونس، حضرت اسکیل، حضرت دانیال، حضرت عزیر، حضرت نحم، حضرت حنینہ عربی میں حنین، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت صالح، حضرت ذوالکفل، حضرت سلیمان اور حضرت ایوب علیہ السلام کا یہ مسکن رہا ہے۔ اور مسلمانوں کی اور بھی بہت سی عظیم شخصیات جن میں حضرت علی علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت عباس بن علی علیہ السلام، محمد بن حسن مہدی، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔ ان کے مزارات اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے مزارات عراق میں موجود ہیں۔ دوستو عراق ایک ایسا ملک ہے کہ جس کو مختلف پہلوؤں سے اہمیت حاصل ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جغرافیائی طور پر خلیج عرب دنیا کے لیے عراق کا واحد سمندری راستہ ہے، کیونکہ عراق کے لیے سمندری ساحل کی لمبائی تقریباً 58 کلومیٹر ہے، اور بصرہ میں قصر کی بندرگاہ خرید کی عراقی بندرگاہوں میں سے ایک ہے۔ دجلہ اور فرات کے دریا شمالی عراق سے اس کے جنوب میں گزرتے ہیں، جو میسوپوٹامیہ پر دنیا کی پہلی تہذیبی مراکز کے ظہور کی بنیاد تھی، جو پوری تاریخ میں اور 8000 سال کے عرصے کے دوران پیدا ہوئی۔ میسوپوٹامیہ کی تہذیب کی طرف سے تیار کردہ مصنوعات میں سمیری باشندوں کے خطوط کی ایجاد اور بنی نوع انسان کی تاریخ میں پہلے تحریری قوانین کا نفاذ، اسے تاریخی ذرائع میں ضابطۂ حمورابی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میسوپوٹامیہ کی تہذیب کی طرف سے تیار کردہ مصنوعات میں سمیری باشندوں کے خطوط کی ایجاد تھی اور بنی نوع انسان کی تاریخ کی پہلی تحریر کردہ قوانین کا نفاذ۔ امکان ہے کہ یہ عراق میں دنیا کا پہلا عجائب گھر تھا
جو 530 قبل مسیح میں بنایا گیا۔ دوستو یہ تھا اجمالی سا تذکرہ عراق کی قدیم تاریخ کا۔ البتہ آپ کو بتاتے چلیں کہ جدید عراق کی تاریخ سن 1920 سے شروع ہوتی ہے، جب میسوپوٹامیہ کے لیے برطانوی مینڈیٹ لیگ آف نیشنز کے اختیار کے تحت تشکیل دیا گیا تھا، اور ہاشمی خاندان کے شہزادہ فیصل کی قیادت میں سن 1921 میں برطانوی حمایت یافتہ بادشاہت قائم ہوئی۔ سن 1932 میں ہاشمی بادشاہت نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ سن 1958 میں عبد الکریم قاسم کے زیر قیادت بادشاہت کا تختہ الٹ دیا گیا اور عراقی جمہوریہ تشکیل دی گئی۔ عراق پر سن 1968 سے 2003 تک عرب سوشلسٹ پارٹی کی حکومت رہی، جس کی قیادت احمد حسن البکر اور پھر صدام حسین نے ایک جماعتی ریاست کے طور پر کی۔ عراق نے سن 1980 میں ایران پر حملہ کیا، جس سے ایک طویل جنگ کا آغاز ہوا، جو سن 1988 میں ختم ہوئی، جس میں دونوں فریقوں کو تباہ کن نقصان پہنچا۔ سن 1990 میں عراق نے کویت پر حملہ کیا، جس کی وجہ سے عالمی سطح پر اس کی مذمت کی گئی اور امریکہ کی زیر قیادت بین الاقوامی اتحاد کی جانب سے ایک فوجی مہم چلائی گئی، جس نے عراق کی افواج کو کویت سے نکال دیا۔ دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ کے ایک حصے کے طور پر ایک اور امریکی زیر قیادت اتحاد کی جانب سے سن 2003 میں شروع کیے گئے حملے کے نتیجے میں عراق کو شکست ہوئی اور صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی۔ عارضی اتھارٹی کی پالیسیوں سے عدم اطمینان نے امریکہ مخالف شورش کو جنم دیا، جو فرقہ وارانہ خانہ جنگی میں تبدیل ہو گئی۔ سن 2005 میں نیا آئین اپنایا گیا اور عراق میں کثیر الجماعتی پارلیمانی انتخابات منعقد ہوئے۔ عراق سے امریکی فوجیوں کا انخلاء سن 2008 میں شروع ہوا اور امریکی قبضہ سرکاری طور پر سن 2011 میں ختم ہوا۔ نور المال کی حکومت کے مسلسل جبر اور فرقہ وارانہ پالیسیاں 2012 اور 2013 میں عراقی مظاہروں کا سبب بنی، جس کے بعد باسی اور سنی ملیشیا کے اتحاد نے 2013 کے انبار مہم کے دوران ہتھیار اٹھا لیے۔ اس مہم کا عروج شمالی عراق میں اور اسلامک اسٹیٹ گروپ دولت اسلامیہ عراق و شام داعش کی طرف سے حملہ تھا، جس نے اس کی تیزی سے علاقائی توسیع کی نشاندہی کی، جس سے عراق میں جنگ لڑنے کے لیے امریکی فوجیوں کو واپسی پر اکسایا گیا، جو 2017 تک جاری رہے۔ ایران نے سن 2014 کے بعد سے عراق میں فرقہ وارانہ جماعتوں اور خمینی ملیشیا گروپوں کے ذریعے مداخلت کی، جس کا اثر و رسوخ عراق میں وسیع پیمانے پر احتجاج کو متحرک کرتا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ عراق ایک وفاقی پارلیمانی جمہوریہ ہے۔ صدر ریاست کا سربراہ ہوتا ہے اور وزیر اعظم حکومت کا سربراہ ہوتا ہے، اور آئین دو ادارے نمائندوں کی انجمن اور کونسل آف یونین فراہم کرتا ہے۔ عدلیہ، انتظامیہ اور متفنہ سے آزاد اور خود مختار ہے۔ عراق کو ایک ابھرتی ہوئی درمیانی طاقت اور ایک اسٹریٹجک مقام سمجھا جاتا ہے۔ یہ اقوام متحدہ اور اوپیک کے ساتھ ساتھ عرب لیگ، اسلامی ممالک کی تنظیم OIC، غیر وابستہ تحریک اور IMF کا بانی رکن ہے۔ سن 1920 سے 2005 تک عراق نے اہم اقتصادی اور فوجی ترقی اور جنگوں سمیت مختلف عدم استحکام کا تجربہ کیا۔ دوستو یہ تھا اجمالی سا نقشہ عراق کی تاریخ کا۔ آئیے آپ کو عراق کی تاریخی پس منظر کے بارے میں تفصیل بتاتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ عراق قدیم ترین انسانوں کی رہائش گاہ تھی اور کئی انبیاء کا یہ مسکن رہا ہے۔ روایات کے مطابق طوفان نوح یہیں پر آیا تھا۔ عراق سے ملنے والے آثار قدیمہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ زمانہ قبل از تاریخ میں بھی یہاں کے لوگ باقاعدہ زبان، ثقافت اور مذہب رکھتے تھے۔ عراق کے شمال مشرق میں شاندار کے غاروں سے ملنے والے انسانوں کے ڈھانچوں سے، جو 50 سے 60 ہزار سال پرانے ہیں، یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بولنے کی صلاحیت رکھتے تھے اور رسومات ادا کیا کرتے تھے، مثلاً اپنے مردے پھولوں کے ساتھ دفناتے تھے۔ دوستو یہی وجہ ہے کہ عراق کو پہلی انسانی تہذیب کی آماج گاہ سمجھا جاتا ہے۔ عراق کا قدیم نام میسوپوٹامیہ ہے، مگر یہ وہ نام ہے جو یونانیوں نے انہیں دیا تھا، جس کا مطلب یونانی زبان میں دریاؤں کے درمیان کے ہیں۔ چونکہ یہ تہذیب دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے درمیان میں پروان چڑھی، اس لیے اسے تہذیب مابین النہرین یا بلاد الرافدین بھی کہتے ہیں۔ تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ یہ علاقہ سمیری، ایکادی، عزیریائی، کلدانی، ساسانی اور بابل کی تہذیبوں کا مرکز تھا، جو 5000 سال قبل مسیح باقی دنیا میں بھی نفوذ کر گیا۔ انہوں نے دنیا کو لکھنا سکھایا اور ابتدائی ریاضیات، فلسفہ اور سائنسی علوم کے اصول دیے۔ ایکادی سلطنت لبنان کے ساحلی علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ لبنان وہ علاقہ ہے جس نے ابتدائی حروف بنائے اور سمندری جہاز رانی کی ابتدا کی۔
روایات کے مطابق ایکادیوں کے بعد سمیریوں اور اس کے بعد بابل کی تہذیب نے فروغ پایا۔ بابل کی تہذیب نے حمورابی کی بادشاہت میں انہوں نے دنیا کو شہریت کے ابتدائی قوانین دیے۔ 6 صدی قبل مسیح میں یہ علاقہ اگلے 400 سال کے لیے سائرس اعظم کی سلطنت فارس کا حصہ بن گیا۔ اس کے بعد سکندر اعظم نے یہ علاقہ فتح کیا جو 200 سال کے لیے یونانی سلطنت کے زیر نگیں رہا۔ سکندر کے بعد ایرانیوں نے 7ویں صدی عیسوی تک راج کیا۔ دوستو، بات کی جائے خلافت راشدہ کے دور میں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ خلافت راشدہ میں عراق ساسانی سلطنت کا حصہ تھی اور اس دور میں عراق کو فتح کیا گیا، جسے اسلامی فتح فارس بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا آغاز سلطنت کے سیاسی اور اقتصادی مرکز عراق پر مسلمانوں کے حملے کی فتوحات سے ہوا۔ تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ جنگ جمل کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے خلافت کے دارالحکومت کو مدینہ سے کوفہ منتقل کر دیا، کیونکہ اس وقت اسلامی ریاست کی سرزمین کے وسط میں یہ مقام تھا اور عراق کا انتظام ان گورنروں کے زیر انتظام تھا جو مدینہ میں خلیفہ کے ذریعے مقرر کیے گئے تھے۔ دوستو، یاد رہے کہ عراق کی تاریخ میں اموی دور کا ذکر بھی کافی اہمیت کا حامل ہے۔ اموی ریاست اسلام کی تاریخ میں انتہائی بدترین ریاست تھی اور اسلام کی تاریخ کی سب سے بڑی ریاست تھی۔ بنو امیہ کے خاندان نے 41 ہجری سے 132 ہجری تک حکومت کی اور ریاست کا دارالحکومت موجودہ جمہوریہ شام کے شہر دمشق میں تھا۔ معاویہ ابن ابی سفیان کے دور میں سیاسی سطح پر سب سے نمایاں تبدیلی یہ تھی کہ انہوں نے ریاست کے دارالحکومت کو کوفہ سے دمشق منتقل کر دیا۔ اموی خاندان کے دوران عراق میں رونما ہونے والے اہم ترین واقعات میں سے چند ایک یہ ہیں۔ اموی دور کا سب سے اہم واقعہ کربلا ہے۔ کربلا کا واقعہ سن 61 ہجری کو ہوا، جو کہ 12 اکتوبر سن 680 عیسوی کے مطابق ہے۔ اس کے نتیجے میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد مختار ثقفی نے سن 66 ہجری میں بنو امیہ کے خلاف انقلاب کا اعلان کیا اور امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کے ایک گروہ کو قتل کر دیا جو کوفہ اور دیگر جگہوں پر تھے، جیسے عمر ابن سعد اور شمر ابن ذوالجوشن اور دیگر۔ مختار ثقفی نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو قتل کر کے نعرہ بلند کیا کہ حسین کا بدلہ ہے۔ وہ عراق میں علوی ریاست بنانے کا ارادہ کر رہا تھا اور خلیفہ کے دور میں مصعب بن زبیر کی فوج کے ہاتھوں سن 67 ہجری میں کوفہ میں شہید کر دیے گئے۔ روایات کے مطابق عبد الملک بن مروان، جس نے سن 71 ہجری میں جنگ دیر الجسیق میں کامیابی کے بعد عراق کا مینڈیٹ دوبارہ حاصل کیا، اور عبد الملک بن مروان نے عبداللہ بن زبیر کے خلاف جنگ میں کامیابی کے بعد حجاج بن یوسف کو عراق اور مشرق کا گورنر بنا کر بھیجا اور عراق میں بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ روایات کے مطابق اموی خلیفہ مروان بن محمد کی عبداللہ بن علی عباسی کی قیادت میں عباسی فوجوں کے حق میں ہارنے کے بعد 132 ہجری میں جمادی الاخرہ کے مہینے میں عظیم جنگ ہوئی۔ دوستو، یاد رہے کہ عراق میں اموی خلافت کے بعد عباسی خلافت کا دور شروع ہوتا ہے۔ 132 ہجری میں شروع ہونے والی جنگ کے نتیجے میں عباسی امویوں کو ابتدا سے ہٹانے اور خود کو خلافت سے الگ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے اس حکمران خاندان کو ختم کر دیا اور اس کے بیٹوں کو پیچھا کیا، یہاں تک کہ ان میں سے اکثر کو ختم کر دیا اور صرف ان لوگوں کو بچایا گیا جو اندلس میں پناہ مانگتے تھے۔ عباسی ریاست کا قیام پیغمبر اسلام کے سب سے چھوٹے چچا عباس بن عبد المطلب کے خاندان اور ان کی اولاد سے تھا۔ یہ ریاست دمشق کے شہر سے کوفہ تک تھی۔ اس سے پہلے انہوں نے بغداد شہر کو اپنا دارالحکومت بنایا اور بغداد 3 صدیوں تک ترقی کرتا رہا، دنیا کا سب سے بڑا اور خوبصورت شہر بن گیا۔ دوستو، عباسی ریاست کے انہدام کی وجوہات مختلف تھیں۔ خاص طور پر اس دور میں مختلف عوامی اور مذہبی تحریکوں کا ابھرنا کہا جاتا ہے۔ خاص طور پر اس دور میں مختلف عوامی افزائی کرنے والے اندرونی عوامل میں عباسی ریاست کے علاقے میں توسیع بھی تھی، کیونکہ اس وقت دارالحکومت اور ریاست کے کچھ حصوں کے درمیان فاصلہ اور نقل و حمل کی دشواریاں تھیں، جس نے دور دراز کے ممالک کے گورنروں کو اپنے اختیارات سے تجاوز کرنے کا موقع دیا اور یوں وہ اپنی ریاستوں کے معاملات میں خود مختار ہو گئے۔ تاریخی روایات کے مطابق عباسی ریاست کی سب سے نمایاں علیحدگی پسند تحریکوں میں مطالعہ تحریک، ازلاقی تحریک اور فاطمی تحریک مشہور ہیں۔ یوں عباسی ریاست کی حکمرانی کے دوران ہمدانیوں نے موصل پر قبضہ کر لیا۔ یاد رہے کہ بغداد میں عباسی حکومت کا خاتمہ سن 656 ہجری میں ہوا، جب ہلاکو خان طاری نے اس شہر پر حملہ کیا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں منگول حملے کی اور اس کے نتیجے کی۔ یاد رہے کہ 1257 میں منگول کمانڈر ہلاکو خان طاری نے بغداد پر قبضہ کرنے کے لیے منگول سلطنت کی سب سے بڑی تعداد
میں فوجیں جمع کرنا شروع کی۔ اسلامی خلافت کے دارالحکومت میں پہنچنے پر ہلاکو نے عباسی خلیفہ معتصم باللہ سے ہتھیار ڈالنے کو کہا، لیکن اس نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا، جس سے ہلاکو خان شدید ناراض ہوا۔ چنانچہ اس نے دارالحکومت کو تباہ کرنے کا حکم دیا، اور یوں ہلاکو خان کے حملوں کے نتیجے میں بغداد مکمل طور پر تباہ ہو گیا، اور اندازے کے مطابق مرنے والوں کی تعداد 2 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ تک بتائی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہلاکو کی نستوری بیوی ڈوکوز خاتون کی مداخلت سے مقامی عیسائی آبادی کو کسی نے پریشان نہیں کیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہلاکو خان نے 29 جنوری سن 1257 کو بغداد کے محاصرے کا آغاز کیا تھا۔ حملے سے پہلے اس نے خلیفہ معتصم کو لکھا، لوہے کے سوئے کو مکہ مارنے کی کوشش نہ کرو، سورج کو بجھی ہوئی موم بتی سمجھنے کی غلطی نہ کرو، بغداد کی دیواریں فوراً گرا دو، اس کے خندقیں پاٹ دو، حکومت چھوڑ دو اور ہمارے پاس آ جاؤ۔ اگر ہم نے بغداد پر چڑھائی کی تو تمہیں گہری ترین پاتال میں پناہ ملے گی، نہ بلند ترین آسمان میں۔ لیکن 237ویں عباسی خلیفہ معتصم باللہ کی وہ شان شوکت تو نہیں تھی جو ان کے آباء و اجداد کے حصے میں آئی تھی، لیکن پھر بھی مسلم دنیا کے بیشتر حصے پر ان کا سکہ چلتا تھا، اور خلیفہ کو زوم تھا کہ اس پر حملے کی خبر سن کر مراکش سے لے کر ایران تک کے سبھی مسلمان ان کے سامنے سینہ سپر ہو جائیں گے۔ چنانچہ خلیفہ نے ہلاکو خان کو جواب میں لکھا کہ نوجوان، 10 دن کی خوش قسمتی سے تم خود کو کائنات کے مالک سمجھنے لگے ہو۔ جان لو کہ مشرق و مغرب خدا کے ماننے والے اہل ایمان میری رعایا ہیں، سلامتی سے لوٹ جاؤ۔ ہلاکو خان کو اپنے منگول سپاہیوں کی صلاحیتوں پر بھرپور اعتماد تھا۔ وہ پچھلے 4 عشروں کے دوران اپنے آبائی وطن منگولیا سے نکل کر 4000 میل دور تک آ پہنچے تھے، اور اس دوران دنیا کے بڑے حصے کو اپنا مطیع بنا چکے تھے۔ بغداد پر حملے کی تیاریوں کے دوران نہ صرف ہلاکو خان کے بھائی منگو خان نے تازہ دم دستے بھجوائے، بلکہ آرمینیا اور جارجیا سے خاصی تعداد میں مسیح فوجی بھی انہیں ملے تھے، جو مسلمانوں سے صلیبی جنگوں میں یورپ کے شکست کا بدلہ لینے کے لیے بےتاب تھے۔ یہی نہیں، منگول فوج تکنیکی لحاظ سے بھی کہیں زیادہ برتر اور جدید ٹیکنالوجی سے بہراور تھی۔ منگول فوج میں چینی انجینئروں کا یونٹ تھا جو منجنیقوں کی تیاری اور بارودوں کے استعمال میں مہارت رکھتا تھا۔ بغداد کے شہری آتش گیر مادے نفتا سے واقف تھے، اسے تیروں سے باندھ کر پھینکا جاتا تھا، لیکن بارود سے ان کا کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے کا بارود آہستگی سے جلتا تھا۔ منگولوں نے اس میں یہ جدت پیدا کی، اسے لوہے یا پکائی گئی مٹی کی ٹیوبوں میں رکھ دیتے تھے جس سے وہ دھماکے سے پھٹ جاتا تھا۔ اس کے علاوہ منگولوں نے دھوئیں کے بم بنانے میں بھی مہارت حاصل کر لی تھی۔ ان کی منجنیقوں نے شہر پر آتش برسانا شروع کر دی۔ یہی نہیں، منگولوں نے فصیل کے نیچے بارود لگا کر اسے بھی جگہ جگہ سے توڑنا شروع کر دیا۔ بغداد کے باسیوں نے یہ آفت اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ابھی محاصرے کو 1 ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ خلیفہ نے ہلاکو خان کو بھاری تاوان ادا کرنے اور اپنی سلطنت میں جمعہ کے خطبے میں ان کا نام پڑھنے کی شرط پر صلح کی پیشکش کی، لیکن ہلاکو خان کو فتح سامنے نظر آ رہی تھی۔ اس نے یہ پیشکش فوراً ہی ٹھکرا دی۔ آخر 10 فروری کا دن آیا جب خلیفہ نے شہر کے دروازے منگولوں کے لیے کھول دیے۔ ناظرین، منگول مذہب میں کسی بادشاہ کا زمین پر خون بہانا بدشگونی سمجھا جاتا تھا، اس لیے ہلاکو شروع میں خلیفہ کو یہ باور کرواتا رہا جیسے وہ بغداد میں اس کا مہمان بن کر آیا ہے۔ دوستو، خلیفہ کی ہلاکت کے بارے میں کئی کہانیاں مشہور ہیں، تاہم زیادہ ترین قیاس ہلاکو کے وزیر نصیر الدین طوسی کا بیان ہے، جو اس موقع پر موجود تھے۔ وہ لکھتے ہیں، خلیفہ کو چند دن بھوکا رکھنے کے بعد ان کے سامنے ایک ڈھکا ہوا خون لایا گیا۔ خلیفہ نے بے تابی سے ڈھکنا اٹھایا تو دیکھا کہ برتن ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا ہے۔ ہلاکو نے کہا، کھاؤ۔ معتصم باللہ نے کہا، ہیرے کیسے کھاؤں؟ ہلاکو نے جواب دیا، اگر تم ان سے اپنے سپاہیوں کے لیے تلواریں اور تیر بنا لیتے تو میں دریا عبور نہ کر پاتا۔ عباسی خلیفہ نے جواب دیا، خدا کی یہی مرضی تھی۔ ہلاکو نے کہا، اچھا تو اب میں جو تمہارے ساتھ کرنے جا رہا ہوں وہ بھی خدا کی مرضی ہے۔ اس نے خلیفہ کو نمدوں میں لپیٹ کر اس کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے تاکہ زمین پر خون نہ بہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ بغداد کی بنیاد معتصم باللہ کے جد ابو جعفر بن منصور نے سن 762 میں بغداد نامی ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب رکھی تھی۔ صرف چند عشروں کے اندر یہ بستی دنیا کی تاریخ کے عظیم ترین شہروں میں شامل ہو گئی۔ ہندوستان سے لے کر مصر تک کے علماء، فضلاء، شاعر، فلسفی، سائنسدان اور مفکر یہاں پہنچنے لگے۔ اسی زمانے میں مسلمانوں نے چینیوں سے کاغذ بنانے کا طریقہ سیکھ لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے شہر علمی سرگرمیوں سے معمور ہو گیا۔ اس صدی میں بغداد کا ہر شہری پڑھا لکھا تھا۔ تاریخ دان ٹرٹریس جینڈلر کی تحقیق کے مطابق
سن 775 سے لے کر 932 تک آبادی کے لحاظ سے بغداد دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا۔ اس کے علاوہ اسے 10 لاکھ کی آبادی تک پہنچنے والے دنیا کا پہلا شہر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ دارالترجمہ بیت الحکمہ میں یونانی، لاطینی، سنسکرت، سریانی اور دوسری زبانوں سے کتابیں ترجمہ ہونے لگیں۔ یہ کتابیں صدیوں بعد یورپ پہنچیں اور انہوں نے یورپ کے نشاط و ثانیہ میں اہم کردار ادا کیا۔ الجبرا، الگوریدم، الکیمی، زینت، الکول وغیرہ جیسے الفاظ بغداد کی اس دور کی دین ہیں۔ دوستو، ہلاکو خان کے حملے میں دارالحکمہ لائبریری کو جلایا جانا سب سے بڑا نقصان سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس میں لاتعداد قیمتی کتابیں اور آثار قدیمہ کے انمول دستاویزات موجود تھے۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ منگول حملے نے زرعی نظام کے بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر دیا، جس نے میسوپوٹامیہ کو ہزاروں سال تک پھلتا پھولتا رکھا۔ تاہم دوسرے مورخین نے نشاندہی کی کہ زرعی شعبوں کے زوال کی بنیادی وجہ مٹی کا کھارا ہونا ہے۔ دوستو، تاریخی روایات کے مطابق منگولوں کے حملے کے بعد جلائر نے عراق پر حکومت کی اور سال 1401 عیسوی میں امیر تیمور نے عراق پر حملہ کیا اور اس کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے بعد بغداد کو تباہ کر دیا گیا۔ تباہی کے نتیجے میں تقریباً 20,000 بے دفاع باشندے مارے گئے۔ دوستو، اس کے بعد 15ویں صدی میں کراکو لولو کے قبائل عراق پر اپنا کنٹرول بڑھانے میں کامیاب ہو گئے، کیونکہ ان کے رہنما بہرام خواجہ نے موصل شہر پر اپنا کنٹرول بڑھایا اور پھر اس کے بیٹے یوسف بن کرا محمد ایران میں تبریز کے قریب جلیری فوج کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے اور وہ عراق پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ دوستو، عراق میں اگلی جو ریاست قائم ہوئی اس کو صفوی ریاست کہا جاتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ صفویوں شاہوں کی خاندان نے 1501 سے 1785 عیسوی میں ایران پر حکومت کی اور 1509 میں شاہ اسماعیل صفوی کی قیادت میں بغداد پر بھی قبضہ کر لیا۔ کیونکہ عراق صفویوں کے زیر تسلط رہا، یہاں تک کہ 1535 عیسوی میں عثمانیوں نے اسے ان سے چھین لیا، لیکن صفویوں نے جلد ہی 1624 عیسوی میں ان پر قبضہ کر لیا۔ دوستو، صفویوں کے بعد عراق پر اگلی جو ریاست قائم ہوئی وہ سلطنت عثمانیہ کہلائی۔ صفوی ریاست نے سفید بیڑیوں کی ریاست کی کوشش کی، جو عراق، ایران، آذربائیجان، آرمینیا، ترکی کے کچھ حصوں، ترکمانستان اور جارجیا پر حکومت کر رہی تھی، اور عراق مختصر مدت کے لیے صفویوں کے ماتحت ہو گیا۔ یعنی 1508 کے عرصے میں پھر انہوں نے عثمانیوں کے ساتھ جنگ چالدران میں اپنی شکست کے بعد 1514 سے آہستہ آہستہ عراق کو کھو دیا، یہاں تک کہ انہوں نے 1533 میں اپنی تمام سرزمین عراق کو کھو دیا، پھر 1623 سے 1638 کے درمیان عراق کو دوبارہ فتح کیا۔ 17ویں صدی تک سلطنت عثمانیہ کی طاقت ایک طرف ریاست اور دوسری طرف یورپی ممالک کے ساتھ بار بار تنازعات کی وجہ سے ختم ہو گئی اور اپنے ریاستوں پر اس کا کنٹرول کمزور ہو گیا۔ جزیرہ نما عرب میں نجد سے خانہ بدوشوں کی آمد سے آبادی میں اضافہ ہوا اور آباد علاقوں پر بدویوں کی چھاپوں کو روکنا ناممکن ہو گیا۔ زیادہ تر ہجرتیں وسطی اور جنوبی علاقوں کی طرف تھیں، خاص طور پر وہ جو دریائے فرات سے متصل ہیں، یعنی انبار سے بصرہ تک۔ دوستو، تاریخی روایت بتاتی ہیں کہ 1747 سے 1831 کے درمیانی عرصے کے دوران ادیگی نسل کے مملوک افسروں نے عراق پر حکومت کی۔ وہ عثمانی سپلائی پورٹ سے خود مختاری حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے قبائلی بغاوتوں کو کچل دیا، یعنی جری فورس کے اختیارات کو محدود کیا اور امن بحال کیا، اور ایک پروگرام متعارف کروایا، معاشیت اور فوجی نظام کو جدید بنایا، اور 1831 میں عثمانیوں نے مملوک حکومت کا تختہ الٹنے اور عراق پر براہ راست کنٹرول مسلط کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ 20ویں صدی کے اوائل میں عراق کی آبادی 50 لاکھ سے کم تھی اور عراق میں عثمانی سلطنت کے اختتام پر اس نے قتل عام کیا، جسے سیفو قتل عام کے نام سے جانا جاتا ہے، جسے عاشوری قتل عام یا شامی قتل عام بھی کہا جاتا ہے، جو کہ سلطنت عثمانیہ کی باقاعدہ افواج کی مدد سے شروع کی جانے والی جنگی کارروائیوں کا ایک سلسلہ ہے۔ ان کارروائیوں کے نتیجے میں ان سے ہزاروں افراد ہلاک ہو گئے اور دیگر موجودہ ترکیہ کی جانب جنوب مشرق اور شمال مغربی ایران میں اپنی اثر رہائش گاہ کے علاقوں سے بے گھر ہو گئے، ان میں سے کچھ عراق میں آباد ہوئے۔ دوستو، یاد رہے کہ عراق 3 ریاستوں سے قائم ہوا تھا، بغداد، بصرہ اور موصل، جو سابقہ سلطنت عثمانیہ سے تعلق رکھتی تھی۔ عراق پر عثمانی حکومت پہلی جنگ عظیم تک جاری رہی، جب عثمانیوں نے جرمنی اور مرکزی طاقتوں کا ساتھ دیا۔ جنگ کا اعلان کرنے کے بعد میسوپوٹامیہ مہم میں انگریزوں نے 92,000 فوجیوں کو کھو دیا۔ عثمانی نقصانات معلوم نہیں تھے، لیکن برطانوی افواج نے عثمانی فوج سے 45,000 قیدیوں کو پکڑ لیا۔ برطانوی فوج 11 مارچ 1917 کو بغداد میں داخل ہونے میں کامیاب ہوئی اور 1918 کے آخر تک اس خطے میں 4,10,000 برطانوی فوجی
فوجی تعینات تھے، جن میں سے 1,12,000 جنگی فوجیں تھیں۔ دوستو یاد رہے کہ 1914 سے 1918 تک جاری رہنے والی پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی تو دنیا بدل چکی تھی۔ یہ ضرور تھا کہ برطانیہ کی سلطنت اپنے نو آبادیاتی نظام کی وجہ سے دنیا کے 24% رقبے اور 25% آبادی پر مشتمل تھی، مگر در حقیقت اب دنیا میں سیاسی نو آبادیاتی نظام چیلنج ہو چکا تھا۔ ویسے تو تاریخی اعتبار سے پوری دنیا کا جغرافیائی نقشہ 1492 میں امریکہ کی دریافت کے چند سال بعد مکمل ہو کر سامنے آیا تھا، مگر دنیا بھر میں ایک ہی وقت میں انسانی ہاتھوں کی ترتیب دی گئی۔ 1917 کی آفت یعنی جنگ عظیم اول ایسی جنگ تھی جو پوری دنیا پر محیط تھی۔ اس جنگ کے بعد دنیا کی 3 بڑی سلطنتیں زوال پذیر ہو گئیں۔ 1917 میں روس میں لینن اور اسٹالن کمیونسٹ انقلاب لائے اور جنگ سے روس کو الگ کر لیا اور یہاں شہنشاہیت کا خاتمہ ہو گیا۔ جرمنی کو شکست ہوئی اور بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا۔ پھر سلطنت عثمانیہ جو جرمنی کی اتحادی تھی یہ بھی ٹوٹ کر بکھر گئی اور صرف ترکیہ میں اتا ترک مصطفیٰ کمال پاشا نے ترکیہ کو بچا لیا۔ باقی عرب ممالک بھی برطانیہ اور اتحادیوں کے زیر اثر آ گئے اور برطانیہ ہی کی نگرانی میں یہاں بادشاہتیں قائم ہوئیں۔ انہی میں سے ایک بادشاہت عراق کی بادشاہت تھی جو 1925 میں قائم کی گئی اور ہاشمی خاندان کے شاہ فیصل اول بادشاہ ہوئے۔ اس خاندان کا پس منظر حجاز مقدس کی بنیاد پر قابل احترام تھا، یہاں تک کہ ترکیہ کی خلافت عثمانیہ کے دور میں بھی اس خاندان کے سربراہ کو امیر مکہ کا لقب دے کر اس خاندان کو قابل تکریم اور ان کے اختیارات کو تسلیم کیا گیا تھا۔ لیکن جب پہلی عالمی جنگ شروع ہونے والی تھی اور اس کے فریقین واضح انداز میں تشکیل پا چکے تھے، یعنی ایک جانب سلطنت عثمانیہ اور جرمنی تھے اور دوسری طرف برطانیہ، روس، فرانس اور یورپ کے دوسرے ممالک تھے۔ دوستو تاریخی روایات بتاتی ہیں جنگ کے آخری سال میں روس جنگ سے باہر آ گیا تھا اور امریکہ تازہ دم حیثیت سے اتحاد میں شامل ہو گیا تھا۔ امیر مکہ ہی کو انگریز نے ترکیہ کی سلطنت کے خلاف استعمال کیا تھا اور یہ تحریک پان عرب یعنی عرب نیشنلزم کی بنیاد پر ترکیہ کے خلاف ترتیب دی گئی تھی۔ اس وقت ترکیہ حجاز ریلوے قائم کر رہا تھا جس کی 2 بنیادی تقاضے اور مقاصد تھے۔ ایک یہ کہ ریلوے کا نظام اس وقت تک جنگ کے دوران افواج اور اسلحے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا سب سے اچھا ذریعہ بن چکا تھا، یعنی 300 اونٹ جتنے فوجی ساز و سامان 15 دن میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچاتے تھے، اتنے ہی ٹرین کے ذریعے ایک دن میں اور زیادہ محفوظ انداز میں پہنچ جاتے تھے۔ اس کا بہترین تجربہ فرانس، امریکہ، برطانیہ کی جنگوں اور خانہ جنگی میں کر چکے تھے۔ دوسرا اہم مقصد یہ تھا کہ حجاز مقدس یعنی مکہ اور مدینہ کی سرزمین سے شام، مصر، عراق اور استنبول کو ریل کی پٹڑی کے ذریعے منسلک کیا گیا تو حج کے لیے بھی آسانیاں ہوں گی اور آمد و رفت کے لیے بھی۔ انگریزوں نے اس مقصد کے لیے اپنے خاص جاسوس کرنل لارڈ لانس المعروف لانس آف عربیہ کو یہاں بھیجا، جس نے امیر مکہ کو ساتھ ملا کر سلطنت عثمانیہ کے خلاف مسلح گوریلا تحریک شروع کی۔ دوستو روایات بتاتی ہیں کہ ان عرب شیوخ اور امراء میں ہزاروں پاؤنڈ سونا تقسیم کر کے ترک فوج کو نقصان پہنچایا۔ حجاز ریلوے کو بہت سے مقامات پر ڈائنامیٹ کے ذریعے تباہ کیا گیا۔ یوں ہاؤس آف شریف یعنی شریف خاندان کو جنگ سے 2 برس قبل یہاں حجاز مقدس یعنی آج کے سعودی عرب میں 1916 کو بادشاہت عطا کر دی گئی، جو یہاں 1916 سے 1925 تک رہی۔ اسی شریف خاندان کو شام میں 1920 اور عراق میں 1921 میں اور ساؤتھ اردن میں بادشاہتیں ملی تھی۔ دوستو اگرچہ پہلی عرب اسرائیل جنگ میں عرب ملکوں کو شکست ہوئی تھی، پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ جنگ عظیم اول میں امیر مکہ سمیت عرب امیروں، سرداروں اور شیوخ نے انگریزوں کے ساتھ مل کر خلافت عثمانیہ کے خلاف کارروائیاں کی اور جنگ میں ترکیہ کو شکست دی۔ ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اس امید کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔